الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکره الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین اللهم زینا بزینة الایمان واجعلنا هداة المهتدین۔ ابھی جتنے اسباق آپ نے پڑھے تھے وہ سب زندوں کے لیے تھے۔ کن کا پڑھا؟ اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ مردوں کا، تو اس لیے زندوں کا حق بھی ہے ہمارے اوپر، مردوں کا بھی حق۔ تو مرنے کے بعد سے لے کر دفن کفن سے متعلق جو مسائل ہیں مردوں کے حقوق ہیں، اور حدیث ان حرمت المیت کحرمت حی، جس طرح زندہ آدمی قابل احترام ہے، زندہ آدمی جس طرح قابل احترام ہے، زندہ آدمی کی عزت کرنا ضروری ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ جس طرح زندہ آدمی کو ہاتھ پاؤں سے نہیں مسل سکتے، کوئی سویا ہو تو ہاتھ سے پاؤں سے ٹھوکر ماریں گے؟ جو آدمی سویا اس کو چپل ماریں گے؟ نہیں ماریں گے۔ تو جو آدمی مر گیا ہے، قبر میں ہے، تو اس کی قبر پر چپل اور جوتے کے ساتھ چلنا مناسب نہیں ہے۔ مردہ آدمی کی ہڈی کو توڑنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا زندہ آدمی کے ہڈی کو توڑنا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے مرنے کے بعد غسل کرنے سے آپ نے منع فرمایا، ہاتھ پاؤں یہ سب کاٹنے سے، وہ بھی دشمنوں کا۔ تو بہرحال ابھی جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آدمی مر رہا ہو اس کا پہلا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجیے۔ جو ابو زرعہ رازی کا واقعہ کل بتایا گیا تھا، ابو زرعہ رازی کا واقعہ بتایا گیا تھا نا، کہ اگر آدمی ہوش میں ہے تو اس کو کہا جائے گا پڑھنے کے لیے، اور اگر ہوش میں نہیں ہے تو آپ خود لا الہ الا اللہ پڑھیے تاکہ سن کر کے وہ پڑھے۔ جب کسی شخص پر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موت کی تکلیف ہوئی تو کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، موت کی بھی سختیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو لگا کہ میرا ہاتھ جل جائے گا، اتنا تیز بخار تھا۔ اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ انک لتوعک، آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا انی لأوعک کما یوعک رجلان منکم، تم میں سے دو آدمی کو جو تکلیف ہو سکتی ہے اس اتنی تکلیف مجھے ابھی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی، اشتد وجع رسول اللہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے نبی کی موت کی تکلیف کو بیان کیا تو رونے لگے جا رہا تھا۔ جمعرات کے دن تکلیف میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسے۔ جب کسی کو کی موت کا یقین ہو جائے تو اس کی آنکھ بند کر دی جائے اور اس کے چہرے جبڑے باندھ دیے جائیں، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث وارد ہے جب کوئی مر جائے تو اس کی آنکھ کھلی رہتی ہے، تو اس کو کیا کیا جائے؟ بند دیا۔ منہ کھلا ہو تو منہ بھی جبڑے باندھ دو یا بند کر دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی انتقال کے بعد ان کی آنکھیں کھلی تھی تو آپ نے آنکھوں کو بند کر دیا اور کہا ان الروح اذا قبض تبع البصر، روح جب نکل جاتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی روح جو نکلتی ہے جسم سے تو آنکھ سے بھی روح نکلتی ہے، ہر طرف سے روح نکلتی ہے، تو آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اس لیے آپ نے آنکھوں کو بند کر دیا اور آپ نے دعا کی۔ تو مرنے کے بعد آنکھ بھی بند کرنا اور یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم اغفر لہ، بولو، وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح له فی قبرہ ونور له فی۔ آپ اپنی زبان میں بولیے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پہ رحم فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند کر، اور ان کے بال بچوں میں ان کا بہتر انتظام کر دے، اور ہماری بھی مغفرت فرما، اس کی بھی مغفرت فرما، اس کے قبر میں خوشحالی دے اور اس کے قبر کو نور سے بھر دے، اس کا مطلب قبر بھی منور ہوتی ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے، تو یہ آپ اپنی زبان میں بول سکتے کہ نہیں بول سکتے؟ عربی میں بولنا ضروری نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد
مسلمان میت کو غسل دینا چاہیے، جلدی دیر نہیں کرنا چاہیے، جلدی، اس لیے کہ جب جنازہ لے کر کے جاتے ہیں تو نیک آدمی ہوتا ہے تو آواز لگاتا ہے بخاری کے حدیث، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور جو نافرمان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہاں یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، اس کی آواز کو اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو کر کے، اس لیے کہا اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو، فإن تک صالحۃ فخیر تقدمون، اگر نیک آدمی ہے تو گویا کہ تم جلدی اس کے ٹھکانے پہنچا رہے ہو، وإن یک شر وإن یک سوى ذلك فشر تضعون عن رقابکم، اگر وہ خراب آدمی برا آدمی ہے تو جلد سے جلد اس کو ہٹا دو تاکہ تمہارے گھر پر برائی کا اثر نہ پڑے، جلدی کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے، اللہ یہ کہ کوئی شریف فلاں پاپا نے کا باپ بیٹا جو ہے مسقط میں ہے، فلاں کا جو دبئی میں ہے، اور فلاں کا فلاں، ارے اللہ کے بندے اس کا انتظار کر کے وہ زندہ تھوڑی نہ کر سکتے، جلدی کرنا چاہیے۔ میت کو بھی چاہیے کہ وصیت کر رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو جلدی دفن کرو، امام البانی نے اپنی وصیت پہلے بھی دیا تھا، اس لیے ان کی وفات کی خبر شہر سے باہر نہیں گئی، جو ہو گئی ہو، اس لیے جلدی دفن کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ جنگ میں شہید ہوا ہے تو اسے نہ غسل کیا جائے گا، نہ اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، بلکہ اسے انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کو نہ تو غسل دیا اور نہ ہی ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ یہ نہیں بات ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو اسی کپڑے میں دفن کیا جائے، الگ سے اس کو کفن دینے کی ضرورت نہیں۔ اور جنازہ پڑھنے کے بارے میں تحقیق ہے، انہوں نے شیخ البانی اور دوسرے علماء کی تحقیق ہے کہ دونوں طرح کی روایت ہے، بعض شہیدوں پر آپ نے جنازہ پڑھی ہے اور بعض پر جنازہ نہیں پڑھی، دونوں روایت ہے، لیکن افضل ہے کہ جنازہ پڑھا جائے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں جنازہ نہ پڑھا جائے، اس لیے ان کے سامنے یہ حدیث سے شدہ ہوتی ہے، لیکن دوسری روایتیں ہیں کہ آپ نے پڑھی ہے، اور آپ نے شہداء احد پر بھی نماز جنازہ پڑھی ہے، لیکن اپنی وفات سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بارے میں دونوں قسم کی حدیث ہے، جس پر چاہیں عمل کریں۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ دیا جائے، پھر اسے تھوڑا اٹھایا جائے اور اس کے پیٹ کو آہستہ دبایا جائے، یعنی اس کو ایسے اٹھا دیجیے تھوڑا سا ٹیک لگا کے، اور تھوڑا آہستہ سے پیٹ کو دبائیے، آہستہ آہستہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد پھر غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا یا اسی قسم کی کوئی چیز لپیٹ لے اور اس سے اس کی نجاست صاف کرے، گندگی کو صاف کرے، پھر اسے نماز کے وضو کی طرح وضو کرائے۔ پھر کیا کرائے؟ وضو کرائے۔ وضو کرائے گا، لیکن منہ میں پانی ڈالے گا تو ظاہر وہ تو پھینکے گا نہیں، تو اپنے طور پر منہ میں پانی ڈال کر آپ ہاتھ اور منہ میں ڈال کر کے پانی گرا دیں، ٹھیک ہے نا، منہ سے پانی، اس میں منہ کے پانی ڈال کر تھوڑا سا ہاتھ لگا کر کے منہ کیا کر دیں؟ صاف کر دیں۔ پھر پانی اور بیری یا اسی قسم کی کسی اور چیز سے اس کا سر اور داڑھی دھویا جائے، پیر کی پتیوں سے۔ اللہ کے نبی نے کہا غسل دینے کے لیے اغسلوہ بماء وسدر، تھوڑا اور خرید دیجیے، اغسلوہ بماء وسدر۔ جو صحابی حالت احرام میں سواری سے گر کر مر گئے تو آپ نے کہا کہ اس کو پانی سے اور پیر کی پتیوں سے غسل دو، کیونکہ اس میں شائننگ بھی آتی ہے، بدن کے اندر بدبو ہوتی ہوئی دور ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جب میرے بدن میں کافی درد ہو رہا تھا تو میں نے پیر کی پتی سے جب نہایا تو میرے بدن کا درد کیا ہو گیا؟ آرام ہو۔ تو بہرحال یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، پانی اور پیر کی پتیوں سے کیا دیا جائے؟ غسل دیا جائے، یا اسی قسم کسی اور چیز سے اس کا سر اور داڑھی دھویا جائے، یعنی صابن استعمال کرنا۔ پھر اس کے دائیں پہلو کو، پھر بائیں پہلو کو دھوئیں، یعنی دائیں جانب دھوئیں اور بائیں جانب دھوئیں، پھر اس کی طرح دوسری اور تیسری بار اسے غسل دیں، ایک بار غسل دیں، 2 بار دیں، 3 بار دیں، مشکل، لیکن 1 بار یا 3 بار یا 5 بار، یعنی طاقت دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہر دفعہ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیریں، جب بھی ایک دفعہ غسل دیں پھر اس کے پیٹ پر ہلکا سا ہاتھ پھیریں، تاکہ اگر کچھ غلاظت ہو تو نکل جائے، اور نکالنے کے بعد پھر دوبارہ وضو کرائیں، پھر غسل کرائیں، یعنی سمجھ میں آیا۔ اور اگر اس سے کوئی چیز نکلے تو اسے دھو دے اور وہ جگہ روئی وغیرہ سے بند کر دے،
کہ شرمگاہ جہاں سے گندگی نکل سکتی ہے اس کو روئی سے بند کر دے. اگر نجاست نکلنا بند نہ ہو تو خالص نرم مٹی، یہ جدید طبی یعنی میڈیکل ذرائع مثلا ٹیپ وغیرہ سے اس کو بند کر دیں. پیشاب پیخانے کی جو جگہ ہے بار بار نکل رہا ہے تو اس کو کیا کر دیں؟ بند کر دیں. بعد لوگوں کو خون نکلتا رہتا ہے، اس کا آپریشن ہوگا یا کچھ ہوا جسم سے. پھر میت کو دوبارہ وضو کرائے اور 3 بار میں صفائی حاصل نہ ہو تو 5 یا 7 دفعہ غسل دے. پھر اسے کپڑے سے سکھا دیا جائے اور سجدے کی جگہوں اور جوڑوں پر خوشبو لگائی جائے. یعنی ایک بار کر، جب جب غسل کرانا ہو ہر بار وضو کرائے، ٹھیک ہے. اور پھر سجدے کی جگہ یعنی پیشانی اور جوڑوں پر خوشبو لگائیں، یعنی کافور لگایا جائے. آخری میں جو نہاتے ہیں نا تو آخری میں کافور ملائی جائے، پانی کے اندر کافور آخر میں ملایا جائے اور خوشبو بھی استعمال کی جائے. تو خوشبو جو پیشانی پر اور جوڑوں پر، جسم میں مختلف جگہوں پر خوشبو لگا دیا جائے اور سارے جسم کو خوشبو لگائی جائے تو بہتر ہے. اور اس کے کفن کو خوشبودار دھونی دی جائے. اذا جمرتم المیت فجمروا ثلاثا، یہ روایت ہے. دھونی دینا ہو تو 3 مرتبہ دھونی دو اس کے کفن کو. دھونی دینے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اود وغیرہ کی لکڑی جلاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دھواں آتا ہے. تو اس کو اس کے کفن کو اس پر اس کو دھواں دیں، اس کو اسی کو کہتے ہیں دھونی دینا. مسجد میں بھی حضرت عمر ایسا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، دھونی دینا ضروری نہیں ہے، سنت ہے. اور اگر اس کے مونچھ یا ناخن لمبے ہوں تو ان کو کاٹ دیا جائے. مونچھ اور ناخن لمبے ہو تو کاٹ دیا جائے. اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن بالوں میں کنگھی نہ کی جائے، زیر ناف بال نہ مونڈے جائیں اور ختنہ بھی نہ کیا جائے. ختنہ کیوں کیا جائے؟ ختنہ تو کب کیا جاتا ہے؟ یا تو کوئی اسلام لائے تو اس کو ختنہ ہوگا، یا جو بچہ ہے اس کا ختنہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور عورت کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر اس کی پشت پر چھوڑ دیا. عورت کی 3 زینب کے بارے میں آتا ہے کہ ام عطیہ کو ہم نے فرمایا تھا کہ غسل دو اس کو، اور غسل کا طریقہ ہم نے بتایا. کہا کہ ہم نے فجعلنا 3 ضفائر، ہم نے 3 چوٹیاں بنائی اور پیچھے لٹکا دیا. عورت کی کتنی چوٹیاں؟ 3 چوٹیاں. 5واں میت کو کفن دینا. مرد کو 3 سفید کپڑوں میں کفنایا جائے. دیکھیے میت کو کفنانے کی دو صورت ہے. افضل یہی ہے کہ مرد کو 3 کپڑے میں کفنایا جائے، اس میں کوئی قمیص نہ ہو نہ کوئی عمامہ ہو، بلکہ ایک لفاف ہو. لفاف اس کو کیا کہتے ہیں؟ چادر ہو. پھر اس کے اوپر چادر، پھر اس کے اوپر چادر. کیونکہ حدیث ہے کہ کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 اثواب بیض سہولیہ لیس فیہا قمیص ولا علی عمامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سہولی یمنی کپڑوں میں کفنایا گیا، اس میں کوئی قمیص اور عمامہ نہیں تھا. قمیص اور عمامہ نہیں تھا. تہبتا افضل یہی ہے کہ 3 کپڑے ہوں، ایک لمبا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا. لیکن ہمارے یہاں کفن وغیرہ جو مشکل ہے کہ بہت چھوٹا آتا ہے جلد گلبرگہ میں، تو 6 اس کو 6 کفن دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کفن کا کاروبار کیجیے. جماعت کو چاہیے کہ کفن لا کے رکھیں یہاں پر، کیونکہ اس میں بہت کمی ہے. اور ہم لوگ دوسری جماعت والوں سے، اب یہاں کیا نہیں معلوم، دوسری جماعت والوں سے لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کفن صحیح نہیں ملتا. کفن باضابطہ لائیے کہ جو بڑا چوڑا ہونا چاہیے. 1 پھر 2 پھر 3 کو رکھا اور اس کے بعد میت کو رکھا، پھر اس کو پہلے کو لپیٹا، پھر دوسرے کو لپیٹا، پھر تیسرے کو لپیٹا. یہ سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ابن عباس لکھتے ہیں، سنیے غور سے، رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قمیص 3 سفید کپڑوں میں جس میں قمیص اور عمامہ نہ ہو، یہ تو افضل ہے. میت کو ان کپڑوں میں اچھی طرح لپیٹ دیا جائے. اور اگر قمیص تہبند یعنی لنگی، قمیص اور تہبند لنگی اور چادر میں کفنایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن علامہ البانی کا یہ درست نہیں، وہ حدیث ضعیف ہے. لیکن نہیں، ہم دونوں کے بیچ میں لیں گے. علامہ البانی نے وہ حدیث کو ضعیف کہا، لیکن صحابہ کے اسلام ہے. اگر 3 تن تہبندہ کپڑوں میں دفنایا جائے تو ٹھیک ہے، یہ سب سے افضل ہے. لیکن اگر قمیص دے، ایک قمیص اوپر سے جیسے، اور دوسرا ازار، اور تیسرا کیا لفاف یعنی جسم کو لپیٹ دیا، تو بھی کوئی حرج نہیں کہ صحابہ کے اعمال سے اس کی کیا ہوتی ہے؟ تائید ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ بھی کیا ہے؟ جائز.
اب آئیے، نہیں مرد کے لیے، مرد کے لیے دو راستہ ہے. پہلا راستہ ہے کہ 3 چادریں ہوں، پہلی چادر بچھائیں پھر دوسری بچھائیں پھر تیسری بچھائیں، پہلی چادر کو لپیٹے پھر دوسری کو لپیٹے پھر تیسری کو لپیٹے. یہ سب سے افضل طریقہ ہے جو حدیث بتائیے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ مرد کو ایک قمیص دیا جائے، اس کے بعد لنگی دی جائے اور لفاف، لفاف کا مطلب ہوا سر سے لے کر پاؤں تک جو کفن ہے، کفن کی چادر. ٹھیک ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حدیث ہے علامہ البانی کی تحقیق میں ضعیف ہے، لیکن شیخ ابن عباس فقیہ ہیں اور اس کی تائید صحابہ کے آثار سے ہوتی ہے، صحابہ کے آثار سے ہوتی ہے. آگے چلیے. عورت کو 5 کپڑوں میں کفنایا جائے. قمیص نمبر 1 قمیص، نمبر 2 اوڑھنی. ابھی یہ میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی تھوڑا صبر کیجیے، پڑھ لیجیے کتاب. قمیص تو ہو گیا نا. نمبر 2 اوڑھنی، دوپٹہ جس کو کہتے ہیں. نمبر 3 تہبند. نمبر 4 اور 5 2 چادریں. قمیص 1، اوڑھنی 2، تہبند 3 اور 2 چادریں. لیکن شیخ البانی اور دیگر علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 کپڑے یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے. تو بے شک افضل تو یہی ہے، لیکن بعض روایات اور صحابہ اکرام کے آثار سے معلوم ہے کہ عورت کو 5 کپڑوں میں دفنایا جاتا تھا، جس میں قمیص اور اوڑھنی اور تہبند اور 2 چادریں. دونوں میں سے جس پر چاہیں عمل کریں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر قمیص دے رہے ہیں تو 5 ہونا چاہیے، اور اگر 3 بتہ کپڑوں میں دفن کر دیں عورت کو بھی تو کوئی حرج نہیں ہے. علامہ البانی اسی طرف گئے ہیں، اور اس وقت کے محققین علماء کی رائے یہی ہے ہندوستان میں، جو نئے محققین پر کیا ہیں، جو تحقیق ذہن رکھتے ہیں، 5 کپڑوں کی روایت پر کلام کرتے ہیں. لیکن امام ابن باز رحمۃ اللہ نے اس کو قبول کیا کیونکہ ان کی تحقیق میں روایت صحیح ہے، اور اس کی تائید صحابہ اور صحابیات کے عمل سے ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے. چھوٹے بچے کو 1 یا 3 کپڑوں میں کفنایا جائے، اور چھوٹی بچی کو 1 قمیص اور 2 چادروں میں کفنایا جائے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. آگے چلیے. ویسے سب کے لیے واجب صرف ایک کپڑے میں کفن دینا ہے جو پورے جسم کو ڈھانک لے. جیسے شہدائے احد کو ان کو جو ہے جب سر ڈھانکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں ڈھانکا جاتا تھا سر کھل جاتا تھا. تو اس لیے اس میں ایک تو ان کا جس میں یعنی جو پہنے اوپر سے پہنے نیچے سے پہنے تو 2 ہی ہوگا. تو اس سلسلے میں اہل علم کا قول ہے کہ اگر 3 کپڑا نہ بھی ہو تو 2 کپڑے سے بھی کام چل جائے گا. اور 1 کپڑا بھی اگر کشادہ ہو جسے سر سے لے کر پاؤں تک ڈھک دے تو بھی کفن کا کام چل سکتا ہے. لیکن حدیث کے مطابق افضل یہی ہے کہ کفن جو ہے نہ بہت مہنگا دے اور نہ بہت سستا دے، بلکہ دونوں کے درمیان دے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ البسوا من ثيابكم البيض، سفید کپڑا پہنو، فإن خير ثيابكم، یہ سب سے بہتر کپڑا ہے، وكفنوا فيها موتاكم، اور انہی سفید کپڑوں میں اپنے مردے کو دفناؤ، افضل ہے. لیکن اگر سفید نہیں دوسرے کلر کا بھی کپڑا اگر ہے اور دفنا دیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے گرین لاتے ہیں، گنبد خضرا کا عکس لے کر کے، گرین نبی کی قبر کے اوپر گنبد ہے وہ گرین ہے، اس لیے گرین کا کپڑا دیا جائے تو یہ گرین یہ کبھی کلین نہیں ہو سکتا. ایسا آدمی کبھی کلین نہیں ہو سکتا، کلین چیپ اس کو نہیں مل سکتی. یہ دھوکہ، یہ بدعت، سمجھ گیا نا. اس لیے حکومت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر بنایا گیا ہے یہ 600 سال کے بعد میں ترکیوں نے بنایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناجائز قرار دیا ہے. سب کو گرانا چاہیے. ملک عبدالعزیز نے گرانا چاہا لیکن پوری دنیا کے مسلمان جو ہے دھمکی دی ہے، اس لیے چھوڑ دیا. تو لہٰذا حکومت خضرا سے دلیل لے کر کے ہرا کفن دینا یہ صحیح نہیں ہے. لیکن مرنے والا اگر حالت احرام میں تھا تو اس سے پانی اور بیری سے غسل دیا جائے گا، اور اسی چادر اور تہبند یا اس کے علاوہ کپڑے میں کفنایا جائے گا. اگر حالت احرام میں مر گیا عرفات کے میدان میں، یعنی تو اسی چادر میں اور تہبند میں
یا اس کے علاوہ بھی اگر وہ کفن صحیح نہیں ہے، مان لیا احرام کی چادر صحیح نہیں مثال کے طور پر، تو اس کی جگہ دوسرا کپڑا بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک صحابی جو ہے عرفات کے میدان میں اونٹنی سے گر کر مر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا۔ حدیث یہی ہے کہ اس کو بیر اور پانی کے پتے اور پانی سے غسل دو، اور اسی کے دونوں کپڑے میں اسے کفناؤ، خوشبو مت لگاؤ اس کو حالت احرام میں، اور اس کا سر بھی کھلا رکھو، کیونکہ قیامت کے دن اسی طریقے سے وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پاکیزہ موت ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ یہ حدیث ہوگی میت کو غسل دینے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے اور اس کو دفن کرنے کا سب سے زیادہ حقدار اس کا وصی ہے، یعنی وہ مرد جس کو مرنے والے نے وصیت کی ہو، یعنی میت کی جنازہ کون پڑھائے گا؟ مثال کے طور پر اگر میں مرا اور میں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ شیخ ابراہیم پڑھائیں گے، تو میرا بیٹا نہیں پڑھا سکتا۔ ہاں میں مر گیا، میں کہوں گا میرے مال کی وراثت شیخ ابراہیم کو جائز نہیں ان کو لینا، کیوں؟ اس لیے کہ مال کی وراثت اولاد میں جائے گی، لیکن میں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ ابراہیم پڑھائیں گے یا یہ شیخ خالد پڑھائیں گے، تو میرا بیٹا نہیں پڑھا سکتا۔ سمجھا گیا نا؟ جی، وصیت کی ضروری ہے۔ پھر باپ، پھر دادا، پھر درجہ بدرجہ میت کا قریبی ترین رشتہ دار۔ اچھا میں بھول گیا، غسل ابھی آگے وہ مسئلہ بھی آ رہا ہے۔ اسی طرح عورت کو غسل دینے کی سب سے زیادہ حقدار اس کی وصیہ، یعنی وہ عورت جس کو میت نے وصیت کی، جس کو میت نے، یعنی جو عورت میت نے وصیت کیا ہو کہ میری بیوی غسل دے گی، جی حضرت ابوبکر صدیق کو کس نے غسل دیا؟ جی فاطمہ کو کس نے غسل دیا؟ جی تو اگر عورت کو عورت ہی غسل دے، اور اس میں بھی یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس کو وصیت کر رہی ہے کہ فلاں عورت غسل دے گی، ایسا نہیں کہ وہ بھی صفا چٹ نہ ہو، اس کو علم ہونا چاہیے، ایسے جذبات میں کہہ دیا اس کو معلوم نہیں، کیونکہ ہر سماج و معاشرے میں چند عورتوں کو غسل دینے کا طریقہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ میری والدہ جو ہے معروف تھی اس میں، زخم آپریشن کرنے میں ابھی بھی ہے، زندہ ہے، سو کے ضرور، اور میت کو غسل دینے میں عورتوں ماشاء اللہ۔ تو بہرحال چند عورتیں ہوتی جن کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں جو عورتیں عالمہ فاضلہ ہیں، میری درخواست ہے کہ آپ ہفتے میں یعنی مہینے میں ایک مرتبہ جو ہے ان کو غسل کا طریقہ بتائیے، آپ کیسے غسل دینا چاہیے، سب کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ نہیں تو گلبرگہ میں جس وقت آیا تھا اس وقت اہل حدیث تو لوگ ہو گئے تھے، رفیع امین کہتے تھے، بڑے جوشیلے تھے اور بہت کام بھی ہوا، لیکن کفن دفن کا سارا کام سنی ہی کرتے تھے، بدعت ہی کرتے تھے۔ قبر میں جو بخور ڈال رہے ہیں تو یہ کون مسالہ ڈال رہا ہے، تو یہ مسالہ ڈال رہے ہیں، تو یہ مسالہ ڈال رہے ہیں، تو تھوڑے دن تو برداشت کیا میں، لیکن ہم تو ظاہر ہے ہمارے پاس بھی تو جذبات ہیں۔ میں گیا مسکے میں نے فوراً اعتراض کیا، ہنگامہ مچایا، ہاں وہ نہیں مانا، ہم نے کہا کہ نہیں مانتے تو خلاص میں نہیں رہوں گا، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ سب کیا ہو گیا، یہ بیماری ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ افسوس یہ ہے کہ ہماری جماعت میں غسل دینے والے نہیں، کفنانے والے سب ہم بدعتیوں سے مدد لیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، تربیت کیجیے۔ ابو زید کیا نام ہے، زید پٹیل نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے اس مسئلے میں، باضابطہ انہوں نے جگہ جگہ پونا میں اور گلبرگہ میں اور کہاں کہاں جا کر کے آپ یہاں بھی کیے ہوں گے، انہوں نے باضابطہ بتایا کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے، ہر آدمی سیکھو، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی۔ اس کے بعد جس نے اور غسل دیتے وقت اگر کوئی خرابی یا کمی ظاہر ہو یا کوئی عیب مردے کا ظاہر ہو جائے تو اس کو چھپائیے، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر مردے کو غسل دیا یا اس کو قبر میں ڈالا، کوئی عیب ظاہر ہو گیا تو اس کو چھپانا چاہیے، لوگوں میں ظاہر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو قیامت تک ثواب ملے گا۔ عیب کو چھپائیے، من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔
اسی طرح عورت کو غسل دینے کی سب سے پھر عورت کو غسل دینے کی حقدار سب سے زیادہ حقدار اس کی وصیہ، یعنی وہ عورت جس کو میت نے وصیت کی ہو، پھر ماں، اگر نہیں وصیت کیا ہو تو ماں، پھر دادی، پھر عورتوں میں درجہ بدرجہ قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں، دادی، بیٹی الی آخر، جس طرح میراث کے اندر ہوتا ہے اس میں۔ شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کو غسل دینے کا حق ہے، لیکن بعض علماء حناف کہتے ہیں کہ نہیں، پوری دنیا کی عورتیں میت کو دیکھ سکتی ہیں، لیکن شوہر مر گیا تو بیوی کو دیکھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ رشتہ کٹ گیا۔ بھائی اللہ کے بندے، رشتہ اگر کٹ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے کمرے میں کیوں دفن کیا گیا؟ اور رشتہ کٹ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے اور آپ کا سر حضرت عائشہ کے گود میں، رشتہ کٹ گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی اسما نے کیوں غسل دیا؟ رشتہ کٹ گیا تو حضرت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل کیوں دیا؟ اور رشتہ کٹ گیا تو بیوی مرتی ہے تو شوہر وارث ہوتا ہے، اور شوہر مرتا ہے تو بیوی وارث ہوتی ہے، اور رشتہ کٹ گیا تو جنت میں میاں بیوی کا رشتہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جنات عدن یدخلونها من صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، باپ دادا، بیٹے پوتے پر پوتے، بیویاں سب ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ رشتہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ اچھی بات۔ شوہر بیوی میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کو غسل دینے کا حق ہے، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی نے غسل دیا، اور اس لیے بھی علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ کو غسل دیا تھا۔ نماز جنازہ کا طریقہ آپ کو پتہ ہی ہے، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں جائیں گی، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 تک ہے، لیکن صحابہ کا اجماع کتنے پر ہوا؟ 4 پر عمل کیجیے، نیا مسئلہ مت نکالیے، ابھی امت میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ تو ہوگا وہی بیدر میں ایک مولوی آیا مدینے سے پڑھ کر، ابھی نئی جماعت ہے، اور اس نے کہا ایک ہی طرف سلام پھیرا۔ ارے اللہ کے بندے، ایک طرف سلام پھیرنا افضل ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن دونوں طرف سلام پھیرنے کی روایت ہے یا نہیں ہے؟ پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ ابن قیم نے اس میں بحث کیا، میں نے پڑھا ڈا اس کو۔ بھائی جب دونوں طرف سلام پھیر سکتے، ایک طرف بھی سلام پھیر سکتے، تو ابھی عمل اگر ایک پہ کر رہے ہیں تو وہ کرنے دو، پھر جب ان کو انشاءاللہ ایسے علم ہو جائے گا تو کبھی اس حدیث میں بھی عمل کر لینا۔ پوری جماعت کو بے چین کر دیا اس نے، کہا کہ اگر میرے پاس حضرت عمر والی قوت ہوتی تو سب سے پہلے میں تم کو ڈنڈا مارتا ہوں، جماعت کو اختلاف ڈالتا۔ ہاں، تو اس لیے میرے پیارے بھائی مصلحت کو سمجھیے، اگر دونوں قسم کی حدیثیں ہیں تو کسی ایک پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائیں گی، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد کوئی چھوٹی سورت یا 2 آیتیں پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ ابن عباس سے اس سلسلے میں صحیح حدیث وارد ہے، بخاری میں، مسلم میں اور نسائی میں۔ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ آپ کہیں گے کہ کتاب ختم کرنا ہے، لیکن میں مجبوراً نہیں، میرے پاس کچھ واقعات ہیں وہ بتانا ضروری ہے۔ حناف کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان، اور ثنا بھی انٹرنیشنل ثنا نہیں ہے، ریڈی میڈ ثنا پڑھتے ہیں، وہ یہ نہیں بنایا ہوا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وجل ثناؤک۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے اس زمانے میں تو ہمارے استاد ہم کو مارتے تھے، کیونکہ ہماری ابتدائی تعلیم وہی ہے، جل ثناؤک ولا الہ غیرک، ریڈی میڈ اپنے سے بنایا ہوا، ثنا پڑھنے کی کوئی روایت نہیں، کیونکہ جہاں ثنا کا ذکر ہے اس میں نماز کا ذکر ہے۔ حضرت ہریرہ نے سوال کیا، ارأیت صلاتک یا ارأیت اسکاتک بین التکبیر والقراءہ، اللہ اکبر اور قرات کے بیچ میں آپ تھوڑی دیر سائلنٹ رکھتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد یا رسول اللہ تھوڑی دیر کیا کرتے ہیں؟ سائلنٹ رہتے ہیں، آخر کیا ہے، کیوں سائلنٹ رہتے ہیں؟ تب آپ نے کہا کہ میں ثنا پڑھتا ہوں، اللہم باعث بینی وبین خطایا، یہ سبحان اللہ کی بھی روایت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنازے کی نماز کا سوال نہیں تھا، بلکہ فرض نمازوں کا سوال تھا۔ لیکن یہاں حدیث کے مطابق جنازے میں ثنا پڑھنے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، لیکن افسوس ہے ہندوستان کے علماء حدیث اس پر عمل کرتے رہے، عام حدیثوں کا قیاس کرتے ہوئے، تو ہم ان کے لیے عذر تراشیں گے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس کو نصیحت کریں گے، نہ پڑھو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبداللہ بن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی، اور کیا کیا؟ طلحہ بن عبید اللہ کی حدیث ہے، اگر غلطی ہو تو دھوکہ کیجیے، یہ نہیں کہ میں سن کے رہے ہو سکتا ہے مجھ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں ان طلحہ بن عبید اللہ قال صلیت خلف ابن عباس على جنازته فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة
اور نسائی کی روایت وجہر وقال انما جہرت لتعلم الناس سنہ، میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور ایک سورت پڑھی، چھوٹی سورت، اور کس کے پڑھی، کس کے مطلب زور سے پڑھی، اور پوچھا گیا کہ آپ نے زور سے کیوں پڑھا، جہرن جنازہ کیوں پڑھایا؟ تو کہا اس لیے تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے، سنت ہے۔ اور نسائی کی حدیث، اسی طرح ایک سنی مسجد سے ایک مسجد ایک میت کے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا گلبرگہ میں، جمعہ کی رہی بنگلور میں، تو اس کا جنازہ گلبرگہ میں آیا، بڑی بھیڑ تھی، ابھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو اس میں جو بابا خان صاحب حافظ اللہ نے کہہ دیا کہ جہرن جنازہ پڑھانا ہے، ہم چاہ رہے تھے سیرت پڑھا جائے کہ محمد مسلک کے لوگ ہیں، جہرن پڑھ دیا، ہو گیا ہنگامہ اور اعتراض پہ اعتراض۔ تو سنی مسجد کے علماء نے سوال کیا، ٹیلی فون کیا مجھے، میں نے جو نسائی کھول کر کے بتایا شیخ حدیث، کہا کہ ابن عباس نے جہرن جنازہ پڑھی اور کہا کہ تم جیسے بیوقوفوں کو، یہ روایت نسائی ہے، تم جیسے بیوقوفوں کو بتانے کے لیے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ واللہ وہ سنی جماعت کا عالم ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ کہا بالکل آپ نے صحیح فرمایا، جزاک اللہ خیر۔ کیا کہا؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اب دیکھیے ٹیلی فون آنا شروع ہو گیا، یہ وقت ہے ٹیلیفون کرنے کا، کیسے بند ہوگا بھائی؟ اس کا طریقہ یہ نہیں آئے گا، چلیے ٹھیک ہے۔ اور ایک واقعہ بتا رہا ہوں، ٹائم 2-4 منٹ اور دے دیجیے۔ ایک ہندوستان کے بڑے عالم گزرے ہیں، حنفیوں کی بہت بڑے عالم، ان کا نام ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ کیا نام ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، بہت بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی مالا بد منہ، فارسی میں، اور وہ تمام احناف کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ انہوں نے وصیت نامہ لکھا تھا، اس کا چھپا تھا آج سے 50 سال 55 سال پرانی پرنٹ ہے، کہ میری نماز جنازہ، میں حنفی ہوں لیکن میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جو جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اور یہ پرنٹ جو ہے ہمارے استاد نے کی شکل سے، لیکن افسوس ہے کہ جس طرح یہودیوں نے توریت کو چینج کر دیا، چند دنوں کے بعد جب یہ دوسری کتاب دوسرا پرنٹ، جب اس کتاب کی دوسری پرنٹ ہوئی تو ان کو وصیت نامہ ان ظالموں نے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ لیکن پرانی پرنٹ جو ابھی 50 سے 60 سال پہلے، اگر خدا بخش لائبریری میں جائیے یا پرانی حیدرآباد کی لائبریری میں جائیے مل جائے گی، اس میں ان کا وصیت نامہ ملے گا۔ یہ حنفی ہو کے کہتا ہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جو جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اور ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کا نام ہے علامہ عبدالحی لکھنوی، بہت بڑے عالم حدیث، یہاں تک کہ نواب صدیق حسن خان اور وہ دونوں کے درمیان مناظرہ چلتا ہے، لمبا واقعہ کبھی بتائیں گے۔ حنفی ہونے کے بعد بھی انہوں نے 100 سے زیادہ مسئلے میں اہل حدیث سے ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا جب جب اختلافی مسائل میں میں نے غور کیا تو محدثین کا مسلک، اہل حدیث کا مسلک حق سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ مجھے اہل حدیث اور حدیثوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے، محدثین کے ساتھ اچھا سمجھ گئے۔ مجھے پوری عربی عبارت بھی یاد ہے اللہ کے فضل سے، جو انہوں نے وصیت، وللہ الحمد، جو انہوں نے وصیت کی وہ پوری عربی عبارت مجھے لفظ یاد ہے، وللہ الحمد۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی کہ بہت سارے علماء احناف بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اور ایک صاحب جو مطبع میں پڑھے کہا کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے بغل میں کھڑا تھا، رحمہ اللہ کہنے کو یاد نہیں، دیکھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس سے لوگ بھی، میرے والد بھی حنفی تھے لیکن الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، شرک و بدعت سے طائب ہو گئے، وہ مولانا اسدالدین کے مرید تھے۔ بتائیں نا کہ جب میرے گھر میں آگ لگی تو پورا گھر جل گیا، قرآن بچ گیا، اور اس کے ساتھ جو وصیت والی جو پیری مریدی والی کتاب تھی وہ جل گئی، جزدان جل گیا اور قرآن بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ عبرت و نصیحت ہے کہ آج بھی بڑے بڑے علماء احناف اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے اور نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اور عبدالحی لکھنوی نے یہ کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب امام پڑھ رہا ہو تو تم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو،
غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کو احناف پیش کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے۔ عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں میں حنفی ہوں، میں اس آیت سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب قرار دیتا ہوں۔ یہی آیت دلیل ہے۔ ہم نے تعجب کیا کہ آخر کیوں کہا اس نے؟ تو انہوں نے کہا اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، اللہ کو یاد کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور آہستہ بغیر آواز۔ تو امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ آہستہ پڑھتے ہیں، زور سے نہیں پڑھتے۔ اس سے انہوں نے کہا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا میرے نزدیک مستحب ہے۔ چلو اتنا تو کہا اس نے۔ وہ بھی کہتے ہیں عبدالحی لکھنوی کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہی سنت، لیکن کیا کیجیے گا، تخلیق کی روش سے بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ آئیے بس ہم ختم کر رہے ہیں۔ پھر میت کو ایک منٹ کہاں چلے گئے؟ دوسری یہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری تکبیر کا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں درود پڑھنے کی طرح تشہد میں درود پڑھنے کی طرح درود پڑھے۔ درود پڑھنے کی طرح درود کا مطلب درود ابراہیم، جب درود کی بھی دسیوں قسمیں آ گئی۔ میرا سسر پوچھتا ہے تم کو درود تنجینہ معلوم ہے؟ کیا درود تنجینہ کیا ہوتا ہے؟ درود تنجینہ، درود لاکھی، یہ سب کیا ہے؟ پٹنگ پٹنگ۔ تو انہوں نے کہا کہ جب مولانا زکریا صاحب نے، میں پورا نام نہیں لے رہا، کچھ لوگ ناراض بھی ہو گئے، مولانا زکریا صاحب نے، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، مولانا زکریا کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جب شیخ سرہندی کی قبر پر انہوں نے مراقبہ کیا، قبر پر مراقبہ کرتے ہیں وہ لوگ، تو انہوں نے کہا شیخ سرہندی نے قبر سے آواز دی۔ یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے بھائی، یہ ہم اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں۔ شیخ سرہندی نے قبر سے کیا دی؟ آواز دی۔ کیا دی؟ بولو بولو، آپ کو شیخ صاحب بولو۔ کہا اے زکریا مجھ پر درود تنجینہ پڑھنا۔ نعوذ باللہ، درود تنجینہ تم پر کیوں پڑھیں گے؟ درود تو رسول اللہ پر پڑھی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور جب وہ مولانا زکریا اپنے مریدوں کے ساتھ اس بستی میں گئے، شیخ سرہندی جہاں سرہند میں جہاں ان کی قبر ہے، انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا، قبر کی زیارت کے لیے گئے، جبکہ سفر کرنا جائز نہیں قبر کی زیارت کے لیے، ہے نا؟ تو گئے تو دیکھا کہ بستی کے لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد، اور کھانے کو دسترخوان دیکھا، 9 اقسام کے کھانے ہیں۔ تو مولانا زکریا نے پوچھا کہ ہم نے تو خبر نہیں کیا، آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کہا کہ آپ نہ خبر نہ کریں گے، لیکن یہ قبر والے نے خبر کیا۔ واللہ قسم اللہ کے قسم کیا، میں کس گندی نالی میں تھا، کس گمراہ ماحول میں تھا، اللہ نے مجھے کہاں سے نکالا، نہیں تو آج بھی ہم اسی گندی نالی میں ہوتے۔ یہ بڑے بڑے علماء کا حال ہے، میں اگر بتانا شروع کروں تو ٹائم ختم ہو جائے گا۔ بڑے بڑے چھوٹی کے علماء کو جن کے زور تقویٰ کی قسم کھائی جاتی ہے، جنہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہوگی، میرے خیال سے ایسے لوگوں کے عقائد میں اتنا بگاڑ ہے نا، اور اللہ نے وہاں سے ان کو نکال کر کے میری پیشانی کو اللہ نے اپنے گھر میں جھکایا اور کعبہ کی زیارت کرائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال دوسری تکبیر کہہ کر انٹرنیشنل درود پڑھیے، درود تاج، درود تنجینہ، یہ سب ریڈی میڈ درود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ وہی ہے کہ فضائل اعمال صفحہ نمبر 103 قرآن کریم لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی ماں کو لے کر کے حج کے سفر پر گیا، ماں مر گئی، چہرہ سیاہ ہو گیا، میں جلدی جلدی بول رہا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر ایک بادل سے ابرہا، کیا ہے بھائی، بادل سے ایک سفید ریش روشن پیشانی والے آئے، انہوں نے ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، چہرہ روشن ہو گیا۔ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور میں ہر اس آدمی کی مصیبت کو دور کرتا ہوں جو یہ درود میرے پر پڑھتا ہے۔ نبی نے کبھی ہاں جی احسن پیٹ کھلا ہوا تھا، پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کیا ہو گیا؟ پیٹ کا پھولنا بند ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کا دامن پکڑ لیا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ دیکھیے محمد رسول اللہ نہیں کہا، محمد بن عبداللہ، جبکہ آپ محمد بن عبداللہ 40 سال سے پہلے تھے، 40 سال کے بعد آپ محمد رسول اللہ، یہیں سے جھوٹ پکڑا گیا، چوری پکڑی گئی، اور کہا جو بھی میرے اوپر یہ درود پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی اجنبی عورت کہاں پکڑا؟ ام سلمہ کو جو شادی کا پیغام دیا، بات ہوئی پردہ آیا تھا، یہ بھی روایت ہے، آمنے سامنے ہے کیا؟ یہ کیا کتنا بڑا ظلم! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی فریاد رسی، چنانچہ جب میں
میری فلائٹ جب دلی سے ہوتی تھی ریاض کے لیے تو میرا سالہ بہت بڑا مفتی ہے، دیوبند سے بھی ہے اور کئی جگہ سے مفتی ہے اور کئی مفتیان وہاں جمع تھے۔ اعتراض کرنے لگا ایک آدمی، میرا رشتے کا سالہ وہ بھی سالہ ہی ہوا لیکن صالح سالہ نہیں تھا، نالائق سالہ تھا۔ کہاں کہ فضائل اعمال کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہم فضائل اعمال کی مخالفت نہیں کرتے، اس کی جو ضعیف موضوع روایتیں ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کہا کہ ہمارا چیلنج ہے کچھ دکھلا دو۔ ہم نے کہا ایک نہیں کہیں دکھلائیں گے لیکن فضائل اعمال لاؤ۔ تو پوری مسجد میں گھوما، کہیں نہیں ملا، سنی کہیں نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ خرید کر کے فضائل اعمال لایا گیا جو یاد آ رہا ہے مجھے، اور اس کے بعد میں نے یہی واقعہ پیش کیا۔ تو نور عالم جو میرا رشتے کا سالہ تھا وہ تو بالکل بے ہوش ہو کے گر پڑا یہ سو گیا۔ دوسرا جو میرا اپنا سالہ تھا مفتی، جو آج بھی مجھے بہت زیادہ ستا رہا ہے، بہت زیادہ ستا رہا ہے، اللہ اس کے شر سے بچایا ہے، میری زندگی اچیرن ہو چکی ہے اللہ حافظ۔ تو اس نے بحث شروع کر دی، کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا مکار ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے 2 2 4 تو کہیں گے 2 2 4 تمہارے نزدیک ہے لیکن میں 2 2 4 نہیں مانتا، میں 8 مانتا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن قبر میری پھٹے گی، میں قبر سے اٹھوں گا قیامت کے دن، اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ بادل سے آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ تو اس نے ایک جواب دیا، معلوم کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آئیں گے اپنی اصلی شکل میں، لیکن بادل سے جو آئے تو آپ اپنی شکل میں نہیں تھے، دوسری شکل نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ شیطان آپ کی شکل میں کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ کیا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ میرے بھائی یہی ہے کہ درود وہی پڑھنا چاہیے جو نبی سے ثابت ہے، اور اللہم اغفر لحینا آخر تک الحمدللہ، اور اگر دوسری دعائیں اگر پڑھ لیں اللہم اغفر له ورحمہ جو معلوم ہے آپ کو وہ پڑھ لیں، اور اسی طرح اگر بچہ ہے تو اللہم اجعلہ فردا وذخرا لوالدیہ وشفیعا مجابا، اللہم ثقل به موازینہما وعظم به اجورہما ولإخوان صالح المؤمنین واجعلہ فی کفالۃ ابراہیم وقی برحمتک علی ابراہیم۔ یہ بہت لمبا ہے، بس مختصر ہی ہے۔ اللہم اجعل فردا اجرا وذخرا وشفیعا مجیبا لوالدیہ وثقل به موازینہما والحقہ فی کفالۃ ابراہیم علیہ السلام۔ بس اتنا کافی ہے۔ یا اگر یہ بھی نہیں پڑھا اللہم اغفر لحینا میں اتنا بھی پڑھ دیا تو کوئی حرج نہیں، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، سب کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ لیکن یہاں پر میں نشان لگا کے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی، یہاں سے 8واں دفن کرنے کا طریقہ یہاں سے رہ گیا۔ ایک بات بتانی ہے، بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ بھول جاؤں گا، کیونکہ یہاں عورتیں بھی سن رہی ہیں جن کے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، بچے دودھ پینے کی حالت میں، یا دودھ پینے کے بعد بھی نابالغ بچے جو مر جاتے ہیں، ان کے بارے میں ایک حدیث ہے، ذرا سن لیجیے۔ اطفال المؤمنین فی الجنہ یغفر ابراہیم وسارہ حتی یدفعونہم الی آبائہم الی یوم القیامہ۔ چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کا انتظام کرتا ہے جنت میں۔ ابراہیم اور جنت کے پہاڑوں میں ہوتے ہیں، ابراہیم اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، وہ بچے ہی رہیں گے، وہ قیامت کے دن ابراہیم اور سارہ ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کریں گے۔ تو اگر آپ کے بچے مر گئے، بچیاں مر گئی تو کیوں ناراض ہوں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بچے ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ جن کے 2 بچے یا 3 بچے مر گئے اور اللہ کہے گا جنت میں جاؤ، تو وہ جنت کے گیٹ پہ جائے گا، کہے گا ہم نہ جائیں گے، اللہ کہے گا جاؤ، ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ حتیٰ یأتی آباؤنا، جب تک ہمارے ماں باپ نہیں آئیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ بہت عظیم بات ہے۔ اللہ فرمائے ادخلوا الجنۃ انتم وآباؤکم بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے تم کس میں داخل ہو جاؤ؟ تم اور تمہارے ماں باپ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ چھوٹے بچے جو مر گئے بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک بات اور کہوں گا کہ میرے پاس چند حدیثیں ہوتی ہیں جن کے گھر میں میت ہوتی ہے، میں وہ حدیثیں سناتا ہوں۔ مومن بندہ جب مرتا ہے دنیا کی تکلیف سے نجات پا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسان 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے اور کم مال کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرا گھر بن جائے، یہ سب آزمائش سب کے ساتھ ہے، لیکن مال کا کم ہونا مومن کے لیے بہتر ہے، کہ مال زیادہ ہوگا تو احسان زیادہ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا مومن والموت خیر للمومن الفتنہ،
کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں. یہ الگ بات ہے کہ میں موجودہ حالات میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ ابھی جن حالات سے میں گزر رہا ہوں میں وہی دعا کر رہا ہوں جو امام بخاری دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر فتنے اور فتنے میں پڑنے کا خوف ہے اور میری زندگی میں آگے کوئی شر ہے تو جن حالات سے میں گزر رہا ہوں اگر میرے لیے موت بہتر تو موت ہے. میں ابھی دعا کر رہا ہوں ان حالات سے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی کیا بول رہا تھا؟ نہیں ابھی ہاں میت کے بارے میں جو مومن اللہ کے نبی فرماتے ہیں والموت خیر للمؤمن من الفتنہ. مومن کے لیے موت بہتر ہے کیوں؟ اس لیے کہ زندہ رہے گا تو فتنے کا شکار ہوگا, جلدی مر جائے گا کہ وہ فتنہ ہونے والا ہے, اس سے بچانے کے لیے اللہ مومن کو موت دیتا ہے. تو ہو گیا. نمبر 3 اس میں سنیے غور سے, مومن بندہ جب مر جاتا ہے اور اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ علیین میں. اس میں بھی ایک حدیث ہے انشاءاللہ کبھی بتائیں گے, جو اعلیٰ درجے کا مومن ہے اس کی روح جنت میں چڑیا کی شکل میں ہوتی ہے, وہ بعد میں بتائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ علیین میں جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں, تو پہلے جو باپ دادا مر گئے, آپ کے چچا مر گئے, آپ کے بھائی مر گئے, یہ بعد میں مرنے والے جب پہلے لوگوں سے ملتے ہیں تو معلوم میں کیا ہوتا ہے؟ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ. بعد میں مرنے والے جب پہلے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں وہ لوگ, تو ان کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک آدمی سے 50 سال 20 سال غائب ہو جائے اور اچانک ملاقات ہو تو کتنی خوشی ہوگی. اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے پہلے والے لوگوں کو بعد والوں کے ملنے سے ملاقات ہوتی ہے. واضح کئی حدیثیں اللہ البانی نے نسائی میں کہاں حدیث ہے, لیکن میرا موبائل کیا ہوا, یہ ہینگ کر دیا, ہینگ ہو گیا تو پورا چلا گیا, جس میں نکال سکتا ہوں. نمبر 2 وہ پہلے جو مر گئے اور بعد میں آج جو مر کے گیا ان کی ملاقات ہوتی ہے, اچھی حالت میں ملاقات ہوتی ہے, خوشی مسرتوں کے ساتھ ہوتی ہے, بہت بہار ہوتی ہے, جنت کا نمونہ ہوتا ہے وہاں. پوچھتے ماں فعل فلان و فلان, فلاں آدمی کے بارے میں بتاؤ, فلاں کے بارے میں بتاؤ, فلاں کے بارے ارے فلاں میرا بھائی تھا, اس کی بچی کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ روایت, فلاں متزوج, فلاں کی شادی ہوئی کہ نہیں, فلاں کی شادی ہوئی. اب یہ زیادہ جو سوالات کرتے ہیں نا, تو دوسری ایمان والے کہتے ہیں اس سے سوال جواب مت کرو, دعو یستریح فإنه كان في غم الدنيا. زیادہ سوال مت کرو, اس کو آرام کرنے دو, کیونکہ ابھی دنیا کی تکلیف سے نکل کر کے آیا ہے, دنیا کی مصیبت سے نکل کر آیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی ہے, یہ بھی روایت ہے کہ اگر نیک لوگ جن کے بچے نیک ہیں وہ نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کو پتہ چلا دیتا ہے, وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اور توفیق عطا فرما, اور جن کے بچے خراب راستے پہ جا رہے ہیں ان کو اللہ ان کی برائیوں کا اثر جو ان پہ پڑتا ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس بارے میں اللہ البانی وغیرہ کی رائے ہے کہ اس کی سند صحابی تک گئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. تو اگر صحابی تک بھی صحیح ہے تو صحابی اگر قبر قیامت کے بارے میں کوئی بات بتائیں تو یہ مرفوع کے درجے میں, یعنی گویا کہ یہ بات بھی رسول اللہ سے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوگا. تو لہذا مومن بندہ اگر مرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے. امام احمد بن حنبل کو کہا گیا کہ موت کے بارے میں کہا کہ اگر سنت اور کتاب و سنت پر مرتا ہے تو غم مت کرو, لیکن اگر بدعتی ہے چاہے وہ رات دن عبادت کرے لیکن اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنے گی. اور مومن اور موحد ہے اگر فاسق و فاجر بھی ہے مثال, تو انشاءاللہ اللہ اگر اپنا فضل فرمایا تو اس کی قبر جو ہوگی جنت کا باغ بن جائے گی. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے, اور ہمارے جو رشتہ دار ماں باپ مر گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, اور ہمیں بھی مرنے کے بعد ان نیک لوگوں سے ملا دے, انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ملا دے انشاءاللہ. اسی پر ہم اپنی زبان کو لگام دیتے ہیں, اور تھوڑا سا رہ گیا ہے امام صاحب یہاں سے کہ دفن کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے قبروں کی زیارت بالکل معمولی ہے, یعنی صرف اور صرف 1-1.5 صفحہ ہے دفن کرنے کا طریقہ, یعنی بہت معمولی ہے کہ کفن جو ہے قبر گہری کھودیں گے کہ کیسی کھودیں گے, قبر میں کیسے ڈالیں گے, اور مرنے کے بعد گھر والوں کے لیے کھانا بنانے کا کیا حکم ہے, اور عورت کے لیے کتنے دن سوگ کرنا جائز ہے, قبروں کی زیارت کا کیا طریقہ ہے, بس آپ لوگ جانتے ہیں. یہی چند باتیں رہ گئیں. شیخ صاحب اس کو کسی کو پڑھ کے تشریح کر دیں, یہ کافی وافی شافی ہو جائے گا. کتاب ختم ہو چکی, بس اتنا باقی رہ گیا. گھر کی سوئی اجازت نہیں دے رہی ہے. اچھا ابھی سوال بھی کرنا ہے. میں عشاء کی نماز پڑھ چکا ہوں. جی
لیکن اذان سے پہلے نکلنا ضروری ہے. جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار اس کے اقربا ہے یا مسجد کا امام ہے یا حاکم وقت؟ نہیں، جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے لیے وصیت کرے. نمبر 1. نمبر 2، اگر وصیت نہیں کرتا ہے تو اس کے ماں، اس کے باپ ہے، اور اگر باپ نہیں ہے تو بھائی، بیٹا ہے. یعنی جس طرح میراث کی جو تقسیم، اور بیٹا اگر نہیں ہے تو بھائی. جس طرح میراث کی، یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس کو امت کے اتفاق سمجھ گیا نا، جس کے لیے وصیت کرے. اور اگر مثال کے طور پر اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی اور ان کے ماں باپ، ان کے بچوں میں یا یہ صلاحیت نہیں ہے، تو اس شہر کا جو قاضی ہے، جو حاکم وقت ہے، وہ مستحق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان. تو یہ اس صورت میں جب کہ اس نے کسی کو وصیت نہیں کی ہو اور اس کی میت کے جو وارثین ہیں انہوں نے ذمہ داری قبول نہیں کی، تو اس صورت میں جو اس بڑے عالم ہیں وہاں کے، یا قاضی ہیں یا حاکم وقت ہے یا مسجد کے امام ہیں، وہ نماز پڑھائیں گے. لیکن اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی اور ان کا بیٹا ہے یا ان کے والد ہیں اور وہ اہل ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، وہ جنازہ پڑھاتے ہیں، تو وہی اس کے زیادہ مستحق ہیں. اللہ زیادہ جانتا ہے. یہ بات رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کے فتوے کے مطابق. حسن بن علی کی موت جب واقع ہوئی، حسن بن علی، جی حسن، تو اس وقت امام وقت نے نماز پڑھایا، یہ روایت میں نے پڑھی. اگر تو اس میں خلاف کیا ہے؟ حسن بن علی کی نماز جنازہ، یہ حسن بن علی کی نہیں بات کر رہا ہوں، جتنے صحابہ مرتے تھے جنازہ کس نے پڑھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور یہ ایک عام قاعدہ ہے، بے شک ہے، لیکن یہ اصول یہی ہے کہ مرنے کے بعد جنازہ پڑھانے کا اصل حق کس کو ہے؟ ان کے بعد. ان کی اجازت دینا ضروری ہے، ان کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھا سکتے، ان کی اجازت دینا ضروری ہے. یہاں پر اگر حسن بن علی کی نماز جنازہ امام وقت نے پڑھایا ہو تو یہ تو عام بات ہے، لیکن اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ جس امام وقت نے حسن بن علی کی نماز جنازہ پڑھائی بغیر پوچھے پڑھائی، ممکن ان کے بیٹے نے اور ان کے دوسرے وارثین نے اجازت کی ہو، یا ممکن ان کے بیٹے کے اندر جنازہ پڑھانے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے اتنا زیادہ نازک نہیں ہے، سمجھ گیا نا. لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور بھی علماء نے لکھا ہے کہ جنازہ پڑھانے کے مستحق اس کا باپ ہوگا یا اس کا دادا ہوگا، اور باپ دادا نہیں تو اس کا بیٹا ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا. لیکن اگر نااہل ہے تب حاکم اور قاضی کو دیکھیں. اللہ اس میں جو سلفی مساجد ہیں نا شیخ صاحب، ان مساجد میں اگر کوئی بدعتی جو پڑھا لکھا ہو اور وہ ہم سے مطالبہ کرے امام سے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ ایسا واقعہ ہو چکا ہے اسماعیل گجرانوالہ کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ. اسماعیل گجرانوالہ کے ساتھ ہوا کہ وہ نماز جنازہ پڑھانے والے تھے تو بدعتی عالم نے چلا کشی کر دی، چلایا کہ ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے. تو شیخ نے کہا کہ تمہاری کیوں، کہ ہمارے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی. کہا کہ نہیں، کافر ہے تو کافر کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی. تو اس موقع سے شیخ نے حکمت سے کام کیا کہ تمہاری نماز جنازہ نہیں ہوگی لیکن ہماری ہو جائے گی، اگر تم کو پڑھانا ہے تو تم ہی پڑھاؤ. چنانچہ جب شیخ نے کہا کہ تم ہی پڑھاؤ تو اس آدمی نے توبہ کی اور معافی مانگی اور اللہ نے اس کو ہدایت عطا کی. تو میں اصل یہ بتا رہا ہوں کہ اپنی مساجد میں کوئی بدعتی ہرگز نہیں پڑھائے گا، لیکن ان کے علاقوں میں اگر آپ جا رہے ہیں اور وہاں پہ اختلاف ہو رہا ہے کہ نہیں کہ جنازہ جس کو نہیں پڑھانے دیا، اگر وہی پڑھاتا ہے تو آپ پڑھ لیجئے اور کہیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے، میں پڑھ لوں گا. جیسا کہ امام ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا کہ ایسے موقع پر جیسے جنازے کا مسئلہ ہے یا عیدین کا مسئلہ ہے اور کوئی دوسری شکل نہیں ہے، تو ایسے موقع پر باطل فرقوں کے پیچھے اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی اللہ کی توفیق سے. کیوں؟ اس لیے فرض نماز، یہ فرض نماز کے مسائل تو ہے نہیں، ہو دعا کرنا ہے آپ کو تو انشاءاللہ نماز ایسی صورت میں ہو جائے گی. اور ممکن ہے کہ آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت عطا فرمائے. اور ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہے، میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا کرناٹک میں. بولنے کی اجازت دی گھڑی کی فکر، میں ایک بستی میں گیا، سب خبر پرس، جو مر گیا تو وہ صحیح عقیدہ تھا، تو میں نے جمعہ کے خطبے میں شرک و بدعت کے خلاف تقریر کر دی، خوب جب کر دی، پتا نا. اس کے بعد جنازہ بھی پڑھائے، سنت دعا میں خوب ہنگامہ ہوا، خوب طوفان ہوا. لیکن ہمارے سپورٹ کرنے والے کچھ لوگ تھے، ایسا تھوڑی نا. میں نے بیٹھایا، اس کے بعد جو میں نے تقریر کی سمجھایا، اللہ کی قسم کھانا سب پانی پانی ہو گئے، سب پانی پانی ہو گئے. تو کہنا سب یہ ہے کہ دعوتی مصلحت کو ہمیشہ سامنے رکھیے گا.
شریعت کا اصول ہے کہ ایک طرف فائدہ ہو رہا ہے ایک طرف نقصان ہو. تو اگر کوئی شرعی مصلحت ایسا ہے جس سے فائدہ ہونے والا ہے تو اس فائدے کو بھی دیکھا جائے گا, اور اگر اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے تو نقصان سے بچنے کے لیے, بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کر لیا جائے گا. یہ اس وقت آپ اجتہاد کریں گے. لیکن اپنی مسجد میں آ کر کے کوئی بدعتی پڑھاتا ہے, ہرگز جنازہ اس کو پڑھانے نہیں دیں گے, یہی علماء کا فتویٰ. لیکن اس میدان میں جا رہا ہے اور وہ ہم کو موقع نہیں دے رہا, ہنگامہ کر رہا ہے, اگر پڑھ لیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اب تو ایسے بھی آپ دعا کریں گے, وہ کھائے گا تو آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا, آپ کھائیں گے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, آپ اخلاص سے دعا کر دیجیے, ہو سکتا ہے کہ اللہ ہدایت دے سکے. اللہ عالم ہے. مرنے والا موحد ہے اور اس کا بیٹا بدعتی ہے تو اس صورت کیا ہمارے جنازے میں ہرگز نہیں پڑھائے گا, دھکا دے کے اس کو پیچھے کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی جو صریح شرک اور بدعت کا کام کر رہا ہے وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ موحدین کی نماز جنازہ پڑھائے. موحد ہونا ضروری ہے, صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. اچھا سوال کیا, جزاک اللہ. نہیں پڑھائے گا, نہ وہ پڑھائے گا نہ اس کا مولوی پڑھائے گا. یاد رکھیے, اگر باغوڈور آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو بدعتی کو کبھی موحد کا نماز جنازہ نہیں پڑھانے دو, ورنہ اللہ کے آپ کی پوچھو گی. دلیل ما من مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجل لا يشرك الله إلا شيء إلا شفى الله فيه. جو مسلمان مر جائے اس کی نماز جنازہ 40 موحدین پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے گا, ان کی مغفرت ہو جائے گی. ان نالائقوں کو ان خبر پرستوں کے ماما نہیں ہے, ہرگز نہیں. لیکن یہ اس صورت میں جب ان کے ہاتھ میں باغدوڑ ہے, مجبور ہے, ان کے ماحول میں ہے, تو اس صورت میں اگر پڑھ لیا تو علماء کا ابن تیمیہ وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ان علماء کے فتوے کو بھی قبول کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم مفتی بنیں. لیکن جب بھاگدوڑ ہمارے ہاتھ میں ہے تو چاہے اس کا باپ ہو یا بیٹا ہو, لیکن اگر خبر پرست ہے یا بدعقیدہ ہے اس کو ہرگز نہیں پڑھانے دیں گے, اس کے مولوی کو پڑھانے دیں گے. شیخ پڑھائیں گے یا آپ پڑھائیں گے. جو بچے بولتے ہیں نہیں جائیں گے کر کے اللہ سے, جو آپ نے روایت میں مسلم شریف, جی, تو وہ نافرمانی میں شمار نہیں ہوگا. استغفر اللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا. آپ کہاں ہیں بھائی, یہ تو اللہ دل میں ڈالے گا کہ اس بہانے اس کی مغفرت ہو جائے. ورنہ 4 آدمی اللہ سے حجت پیش کریں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے آپ نے تھوڑا تھا مال خرچہ کیا اور اللہ وہ پہاڑ کی طرف بنا کر دے گا. اللہ کہے گا یہ تمہاری نیکی ہے. تو بندہ کہے اللہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ حدیث مسلم شریف میں ہے. اللہ کہے گا میں کیسے مذاق کروں گا, میں تو رب العالمین ہوں. کہا ہم تو بہت غریب تھے نا, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. کہا کہ تم نے حلال کمائی کا صدقہ دیا تھا, اس کو بڑھاتے میں وہ پہاڑ کی طرف بنا دیا, اس سے بھی زیادہ. تو یہ میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ ہنسے گا بھی تو نہیں ہنسے گا, اللہ ہنستا بھی ہے, لیکن اللہ کا ہنسنا اللہ کے شان ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ یہ اعتراض نہیں بلکہ کہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ ڈالے گا تبھی یہ کرے گا. اور یہ والدین کے لیے خیر خواہی کا پہلو ہے. اور یہ والدین کے لیے خیر خواہی کا پہلو اس صورت میں جب والدین شرک و بدعت سے پاک ہوں. اور یہ فتویٰ احمد رضا خان صاحب کی کتاب کا فتویٰ ہے, کوئی دوسری جگہ فتویٰ نہیں. جو جس کا دل قلب سلیم ہو, جو صحیح عقیدہ ہو, اسی کے لیے والدین سے اولاد کی شفاعت ہوگی. اور یہ فتویٰ کوئی عام جگہ کا نہیں ہے. کنز الایمان فضائل کنز الایمان احمد رضا خان صاحب کا جو ترجمہ قرآن ہے اس کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. نہیں الحق والادب عدیل, وقت نہیں کہ میں سب بتاؤں گا, پھر کبھی بتائیں گے. 9 مولود بچے ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ جو طریقے سے پڑھی جاتی ہے ویسا پڑھنا ہے کیا؟ ویسے ہی پڑھنا ہے, بس دعا کا تھوڑا فرق ہے. اور یہی دعا بھی پڑھنے تو کوئی حرج نہیں. دیکھیں اذان روک دیجیے کہ اذان کے بعد ہم نہیں جا سکتے. کہاں گئے تو آپ لوگ اجازت دیجیے اور دعا کیجیے. مجھے افسوس ہوا کہ مجھے اگر یہ معلوم ہوتا کہ آپ لوگوں میں علم کی اتنی پیاس ہے, میں کبھی آج کا ٹکٹ نہیں لیتا. اللہ کرتا تو آپ سب دعا کیجیے. اور بیان میں اصولوں میں کوئی خامی ہو تو کیجیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اخلاص عطا. شوہر کے اس میں بیوی اس کے جنازے کی نماز میں شامل ہو سکتی ہے. شوہر کی جنازے کی یعنی نماز, عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے. ہاں اس کی شوہر نہیں شوہر نہیں, کوئی بھی عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے. جب ساتھ میں عدت میں ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندے, عورت اگر قریب میں ہے, اگر عورت جماعت عدت گزارنے والی عورت جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے. کبار علماء کا فتویٰ ہے. کتنا سوال ہے آپ کے پاس بھائی. کبار علماء کا فتویٰ ہے عدت گزارتے وقت اپنا جاب کر سکتی ہے. اگر اس کے بعد روزی کے مسائل ہے, وہ بازار جا کے ضروری سامان لا سکتی ہے, وہ جا سکتی ہے. جنازہ کیوں نہیں پڑے گی؟ سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.